اردو ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ شکار کھیلنا ایک دلچسپ شوق ہے، مگر یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اکبر پور باروٹے کے پٹھانوں کو یہ شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا پیشہ ملازمت تھا اور افسران انگریز تھے جو خود بھی سیر و شکار کے شوقین ہوا کرتے۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ شکار کا شوق انہیں وراثت میں ملا تھا۔ اکبر پور باروٹا دلی اور سونی پت کے درمیان ہندو آبادی میں گھرا یہ واحد مسلمانوں کا گاؤں تھا جہاں چند پٹھانوں کے علاوہ مغل اور دیگر برادریوں کے لوگ رہتے تھے۔ گاؤں کے نزدیک دریائے جمنا بہتا تھا جہاں نیل گائے اور ہرن کثرت سے پائے جاتے تھے۔ یہی علاقہ ان پٹھانوں کی شکار گاہ تھی۔ پٹھان خاندان کے بزرگ پیر خان ایک یوسف زئی پٹھان اور مجاہد خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حکومت کی جانب سے علاقہ کے نگہدار یعنی محافظ مقرر تھے۔ کمپنی بہادر نے سب سے پہلی لائسنس یافتہ بندوق انہی کو عطا کی تھی جو اس علاقے کی واحد بندوق تھی۔ پیر خان اپنی جوانی میں اس علاقے میں کئی شیر، چیتے اور دیگر خطرناک جنگلی جانور شکار کر چکے تھے۔ ضلع کرنال میں جب بھی کوئی خطرناک جنگلی جانور آبادی کا رخ کرتا، پیر خان کی بندوق اسے ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ اسی بنا پر پیر خان کی زندگی میں ہی ان کی بہادرانہ خدمات پر ان کے دونوں بیٹوں بہال خان اور مہراب خان کو بھی انگریز حکومت نے بندوق کے لائسنس دے دیے تھے۔ ان دونوں کو شکار کا شوق اور اس کی تربیت پیر خان سے وراثت میں ملی تھی۔ پیر خان کی طرح بہال خان اور مہراب خان کو بھی انگریز افسر بہت پسند کرتے تھے اور ان کی وفاداری پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ پیر خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان دونوں کو بھی انگریز سرکار نے اپنے پاس ملازمت میں رکھا تاکہ افسران اپنے شکار کے شوق کو پورا کر سکیں۔ یہ دونوں بھائی ماہر شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ بڑے بھائی بہال خان کی نگہداری یعنی محافظ سے کمشنری کے جمعدار کے عہدے تک ترقی کا باعث یہی خصوصیات تھیں۔ یہ 1870 کا واقعہ ہے کہ امبالہ میں ایک نئے انگریز کمشنر صاحب آئے۔ ان کا نام جاننے کے باوجود بتانا مناسب نہیں کیونکہ یہ بہال خان کا وعدہ تھا اور پٹھان وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ یہ کمشنر صاحب شکار کے بے حد شوقین تھے۔ گو نشانے باز اتنے اچھے نہ تھے مگر حاشیہ نشینوں اور خوش آمدیوں نے یہ ثابت کر رکھا تھا کہ دنیا میں آپ سے بہتر نشانہ باز اور شکاری نہیں ہے۔ اسی شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے بہال خان کو اپنے ساتھ کمشنری میں تعینات کیا اور اس کے ساتھ چھوٹا موٹا شکار کرنے لگے۔ زیادہ تر ہرن، نیل گائے، سور، خرگوش اور دوسرے جانور شکار کر لیتے۔ انہی دنوں امبالہ کے قریب کے جنگلوں میں ایک شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سفید پوش ذیلداروں نے حضور کمشنر بہادر تک اطلاع پہنچائی کہ قریب کے جنگل میں شیر نے دہشت پھیلا رکھی ہے اور اس کی آواز سے خوف کھا کر لوگ سرے شام ہی اپنے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اس سے علاقے میں خوف و ہراسگی کے ساتھ ساتھ کاروبار کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ صاحب بہادر نے اپنے زوم میں کہا، اچھا پرسوں اتوار کو ہم خود اس شیر کا شکار کریں گے۔ شیر کے پانی پینے کے اوقات اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے بعد اس جگہ کے قریب ایک اونچے درخت پر جھولا باندھ کر مچان تیار کی گئی۔ اتوار کی شام صاحب بہادر نے ایک 2 نالی بندوق میم صاحبہ کو دی اور ایک خود لے کر بہال خان کے ساتھ اس علاقہ کی جانب چل پڑے۔ بہال خان کے پاس اپنی خاندانی 2 نالی بندوق موجود تھی۔ کمشنر صاحب اور میم صاحبہ رات کو مچان پر بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنے لگے۔ بہال خان احتراماً ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکتا تھا، اس لیے مچان کے ساتھ ہی اس درخت کی موٹی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک وقت پر شیر وہاں آ گیا۔ وہ ابھی پوری طرح نشانے کی زد میں نہ آیا تھا کہ صاحب بہادر نے شوق میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور بندوق داغ دی۔ نشانہ ٹھیک نہ تھا، اس لیے شیر کی ٹانگ میں معمولی زخم آیا۔ اس نے شکاریوں کو دیکھ لیا اور ایک زبردست چھلانگ اس جھولا نما مچان پر لگا۔ شیر کی ہیبت ناک آواز اور مچان کی بلندی کی جانب شیر کی چھلانگ نے صاحب موصوف کے حواس باختہ کر دیے۔ وہ تھرا اٹھے، بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر مچان سے نیچے گر پڑی۔ میم صاحبہ کا ان سے بھی زیادہ برا حال تھا۔ شیر دوسری جست لگانے ہی والا تھا کہ بہال خان نے نشانہ باندھ کر ایک دم دونوں نالیاں خالی کر دی۔ نشانہ ٹھیک شیر کے مغز میں بیٹھا اور شیر تیورا کر گر پڑا۔ زمین پر پہنچنے تک بہال خان نے میم صاحبہ کی بندوق سے تیسرا فائر کر کے اسے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ صاحب بہادر خوف کے مارے بے ہوش ہو چکے تھے اور ان کا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ میم صاحبہ نے بہال خان کے سامنے منت کی، بہال خان، لوگوں سے صاحب کی بزدلی کا ذکر نہ کرنا، وہ کمشنر ہیں، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، روب کم ہو جائے گا، خدا کے واسطے بہال، صاحب کی عزت کا خیال رکھو۔ بہال خان نے کہا، پرواہ نہ کریں میم صاحب، ایسا ہی ہوگا۔
بہال خان نے صاحب کو ہلایا اور کہا، صاحب صاحب، شیر مر گیا، شیر مر چکا ہے، آپ نے شیر مار دیا ہے۔ یہ الفاظ جادو ثابت ہوئے۔ صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور پوچھا، شیر مر گیا بہال؟ بہال خان نے جواب دیا، ہاں صاحب، آپ کا نشانہ ٹھیک تھا، شیر اچھلا ضرور، مگر وہ دیکھیں گر کر ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ گولیوں کی آواز سے ارد گرد کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ مرا ہوا شیر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشامدی لوگ صاحب کو مبارکباد دینے لگے۔ کئی انگریزی سرکار کی تعریف کرنے لگے۔ خود بہال خان نے بھی صاحب موصوف کو مبارکباد دی اور داد و تحسین کے نعروں کے درمیان کمشنر صاحب فاتح کی حیثیت سے واپس اپنی کوٹھی تشریف لے گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت کمشنر صاحب نے بہال خان کو گھر پر بلوایا اور پوچھا، بہال خان، تمہارا لڑکا جلال خان جوان ہے، وہ کہاں نوکر ہے؟ بہال خان نے کہا، حضور تحصیل میں ملازم ہے۔ کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ترقی دیں، تم بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہتر ہے پینشن پر چلے جاؤ، ہم جلال خان کو کمشنری کا جمعدار بناتا ہے۔ بہال خان نے درخواست کی، حضور میرے بچے بہت ہیں، میرا گزارا پینشن پر نہ ہو سکے گا۔ صاحب نے سوال کیا، بہال خان تمہارے پاس زمین نہیں ہے؟ جواب دیا، نہیں حضور، بہت معمولی سا ٹکڑا ہے جس سے گزر اوقات مشکل ہے اور ابھی میری ملازمت کی مدت باقی ہے۔ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، بتاؤ تمہارا ملک میں تمہارا جتنے کنبے والے شخص کا کتنی زمین سے اچھا گزارا ہو سکتا ہے؟ بہال خان نے کہا، حضور 5 ایکڑ ہوں تو گزارا چل سکتا ہے۔ صاحب نے کہا، ویل بہال خان، ہم تمہیں 20 سال خدمت کے صلے میں 20 ایکڑ زمین انعام میں دیتا ہے، یہ تم کو تمہارے ضلع کرنال میں ہی ملے گا، اب تو خوش ہے؟ بیٹے کی ترقی اور 20 ایکڑ زمین کا انعام کوئی معمولی خوشخبری نہیں تھی۔ بہال خان بے حد خوش ہوا اور اس نے زمانے کے قاعدے کے مطابق سلام گزارا اور اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ صاحب موصوف موٹر پر سوار ہو کر دفتر چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا، تمہیں اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں، ہم ابھی جلال خان کو بلا لے گا، آج سے وہ کمشنری کا جمعدار ہوگا۔ صاحب کے گھر سے جاتے ہی میم صاحبہ نے بہال خان کو بلایا اور کہا، بہال خان، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے شیر کے شکار کا اصل واقعہ صاحب کو بتا دیا۔ وہ بہت غصہ اور شرمندہ ہوا، کہنے لگا، یہ ہماری بڑی توہین ہے، اب میں کس طرح بہال خان کے سامنے آنکھیں اٹھا سکوں گا؟ میں نے تمہارے لڑکے کی ترقی اور ریٹائرمنٹ کی تجویز دی، البتہ زمین خود تمہاری کوشش سے ملا ہے، تم فکر مند نہ ہونا، صاحب اور میں تم سے بہت خوش ہیں۔ صاحب کیونکہ اب تم کو اپنے ساتھ رکھنے میں بے عزتی سمجھتا ہے، اس لیے عزت سے رخصت دے رہا ہے۔ میم صاحبہ نے بیرے کو آواز دی، اس نے ایک اعلیٰ درجے کی جرمن ساخت والی 2 نالی بندوق، ایک خوشنما دوربین اور ایک سنہری چٹھی بہال خان کے سامنے رکھ دی۔ میم صاحب نے کہا، یہ لو بہال خان، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اس چٹھی میں انگریز گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہے کہ بہال خان، اس کی اولاد یا اس کے خاندان کا کوئی شخص جب بھی شوقیہ شکار کے لیے بندوق کا لائسنس طلب کرے، اسے بلا حیل و حجت دیا جائے۔ بہال خان نے سلام کر کے سب چیزیں لینا چاہیں، مگر میم صاحب نے روک کر کہا، بہال خان، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جب تک صاحب بہادر ہندوستان میں ہے، عہد کرو کہ تم اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کرو گے۔ بہال خان نے کہا، پٹھان کا وعدہ اس کی جان کے ساتھ ہوتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، نہ صرف صاحب کے دور ہند کے زمانے میں، بلکہ جب تک انگریزی راج باقی رہے گا یا میں زندہ رہوں گا، یہ راز کسی پر افشا نہ کروں گا اور نہ صاحب کا سامنا کروں گا۔ بہال خان نے محبت و عزت سے وہ تحائف سنبھال لیے۔ دوپہر کے وقت بہال خان کا بڑا لڑکا جلال خان سرخ وردی، سفید پگڑی جس پر طلائی پٹکا تھا اور سنہری پیٹی جس کے ساتھ کرچ لٹک رہی تھی پہنے داخل ہوا۔ جلال خان نے جھک کر باپ کو سلام کیا۔ اس کی نئی وردی، سنہری کام کی پیٹی پر تلا اور پٹکا دھوپ میں جھلمل جھلمل کر رہا تھا۔ بہال خان نے محبت سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اللہ عمر دراز کرے اور کہا، جلال خان، شوق، محنت اور دلچسپی کے ساتھ کام کرنا۔ شام 4 بجے بہال خان بیل گاڑی میں سوار ہو کر امبالہ سے اکبر پور باروٹا اپنے گاؤں روانہ ہوا۔ شہر کے معززین اور عملے کے لوگوں کی طرف سے دیے گئے تحائف سے اس کی گاڑی بھری ہوئی تھی۔ اس نے کمشنری کے جمعدار کی وہی سرخ وردی پہن رکھی تھی، مگر راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ انگریز قوم بھی کیسی ہے۔ کمشنر نے مجھے سب کچھ دے دیا، مگر ایک دن بھی شرمندگی کی نظروں کے ساتھ میرے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا۔ بے شک ایسی خودداری قابل ستائش ہے۔ خدا کرے میرا ملک آزاد ہو اور ہمارے ملک کے افسر بھی ایسے خوددار اور باوقار ہوں۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبرپور باروٹا کے ہر نوجوان کو اسلحے کا لائسنس مل جاتا تھا۔ اس لیے جب تقسیم کے وقت فسادات پھوٹ پڑے تو چاروں طرف سے ہندوؤں سے گھرے اس گاؤں کے مسلمان پٹھانوں نے نہ صرف ایک طویل جنگ لڑ کر اپنے آپ کو بچایا بلکہ پورے سونی پت شہر کی بھی حفاظت کی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اردو ڈائجسٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔